نے آپ کو یاد ہے نا، آج پھر ہم نے حضرت امام حسین شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کا ذکر واقعہ کربلا ہم پیش کر رہے تھے، تو اسی حاضری کو ہم آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر حرف کو حسین بنایا حسین نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر حرف کو حسین، ہر حرف کو حسین بنایا حسین نے، ظلمت کا ہر چراغ بجھایا حسین نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظلمت کا ہر چراغ بجھایا حسین نے، اور جس سمت کی نگاہ تجلی بکھیر دی، سبحان اللہ، جس سمت کی نگاہ تجلی بکھیر دی، ذروں کو آفتاب بنایا حسین نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آج یہی ہم ذکر کریں گے، یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں، جس سمت کی نگاہ، جس طرف کی نگاہ تجلی بکھیر دی، ذروں کو آفتاب بنایا حسین نے، اور سجدہ نماز عشق کا ہوتا ہے یوں ادا، سجدہ نماز عشق کا ہوتا ہے یوں ادا، سجدے میں سر کٹا کے دکھایا حسین نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے حسین ابن علی، اے ساقی بزم حجاز، سبحان اللہ۔ اے حسین ابن علی، اے ساقی بزم حجاز، اے جہان آدمیت کے نگار دل نواز، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نے ثابت کر دیا بن کے روح امتیاز، یوں پڑھا کرتے ہیں تیروں کے مسلح پر نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے الفاظ پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اے حسین ابن علی، اے ساقی بزم حجاز، اے جہان آدمیت کے نگار دل نواز، تو نے ثابت کر دیا بن کے روح امتیاز، یوں پڑھا کرتے ہیں تیروں کے مسلح پر نماز، آج بھی تیرا سبق ارباب فن کو یاد ہے، تو بھی زندہ باد، تیرا غم بھی زندہ باد ہے۔ اور آخری شعر ہے، آبروئے شیر زہرا، اللہ اکبر، آبروئے شیر زہرا، غیرت شاہ نجف۔ آپ کو یاد ہے نا، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم بنتے ہیں، ہمارے اجزائے ترکیبی 4 ہیں، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے اجزائے ترکیبی ہمارے والے نہیں ہیں۔ امام حسین ہم جیسے نہیں ہیں، نواسہ رسول، نور دیدہ نگاہ بطول، ہم جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے اجزائے ترکیبی آگ، ہوا، مٹی اور پانی 4، لیکن امام حسین کے اجزائے ترکیبی 3۔ آپ سوچ رہے ہوگے 3؟ ہاں، پہلے نبی کا نور ملے، پھر علی کا خون ملے، پھر زہرا کا دودھ ملے۔ سارے زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، سارے یا اللہ اکبر، جیتے رہیے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، ہمارے اجزائے ترکیبی آگ، ہوا، مٹی اور پانی والے ہیں، کیونکہ ہم
ناقص نفوس کہلاتے ہیں، ہم ناقص نفوس کہلاتے ہیں، لیکن امام حسین ناقص نہیں بلکہ کامل نفوس قدسیہ کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی میں اگر توجہ ہے تو میں مزید ایک اس سے اگلا جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاید آپ کو یاد ہی ہے، میں نے شاید یہ جمعے کے دن کہا تھا کہ وہ ایسے دو پھول ہیں، امام حسن و حسین علیہ السلام ایسے دو پھول ہیں کہ جنہیں رسول پاک چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا وہ حیرت سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ بچوں کو لوگ چومتے تو ہیں، نانا جان اپنے نواسوں کو چومتے تو ہیں، لیکن آپ چومتے بھی ہو سونگتے بھی ہو۔ میری سرکار نے کہا ہما ریحانتین من الجنہ، یہ جنت کے دو پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ تو جملہ پورا ہو گیا رسول پاک کا۔ اس سے آگے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے والے پھول، دنیا والے پھول، باغوں کے پھول، پودوں پہ لگے ہوئے پھول اور جنت کے حسن و حسین پھول، ان میں فرق یہی ہے، ہمارے والے پھول کٹ جائیں تو وہ سوکھ جاتے ہیں، ہمارے والے پھول کٹ جائیں تو وہ خشک ہو جاتے ہیں، ہمارے والے پھول کٹ جائیں تو ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے، لیکن رسول پاک کے حسن و حسین ایسے جنت کے پھول ہیں جو کٹ گئے مگر آج تک خوشبو دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج دین اسلام، یہ اذانیں، یہ تلاوتیں، یہ نمازیں، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ تعلیم، یہ قرآن، یہ کتابیں، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجود، یہ تشہد، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ جمعے، یہ جتنی بھی اسلام کی رونقیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اسلام کی رونقیں تو ہیں ہی مگر یہ خوشبو حسین بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ، اسی کو ہم خوشبو حسین کہتے ہیں۔ اب میری جانب ذرا دیکھیے تو یہاں اس نے کیا عجب بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے آبرو شیر زہرا غیرت شاہ نجف، غازائے حسن پیمبر بحر عصمت کے صدف، تو نے بنایا ظلم کو اپنا ہدف، تیرا ڈنکا بج رہا ہے دو جہاں میں ہر طرف، تو یزیدی ولولوں سے اس طرح ٹکرا گیا، تیرا ننھا سا مجاہد دو جہاں پہ چھا گیا۔ اللہ، تیرا ننھا سا مجاہد دو جہاں پہ چھا گیا۔ مل کے کہو نا، تیرا ننھا سا مجاہد دو جہاں پہ چھا گیا۔ محترم حاضرین، ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ مدینہ پاک سے چل کر مکہ پاک میں آنا اور پھر مکہ پاک سے چل کر کربلا کی طرف آنا، یہ ہم بیان کر چکے ہیں، ترتیب کے ساتھ ہم نے بیان کیا تھا عاشور کے پروگرام میں، منگل کے دن آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس سے آگے ہم کچھ حاضری آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مکے سے چلے، کہاں آنے کے لیے؟ کوفے والوں نے خط لکھ کر حضرت امام حسین کو بلایا تھا کہ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم یزید کو اپنا امیر تسلیم نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ہم اور آپ مل کر جو اسلام کی صورت اور شکل کو بگاڑا جا رہا ہے اور اسلام کو خراب کر دیا گیا ہے، ہم اسے بارے دیگر اصل بنیادوں پر
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت پر پھر بار دیگر اسی طرح ہم کھڑا کریں گے. اور جو دین میں خرابیاں یزید لے آیا ہے ہم ان کا قلع کما کریں گے. حضرت امام حسین علیہ السلام چل کر کوفے کی طرف آ رہے تھے. رستے میں یزید کی فوج کے ایک سپہ سالار نے 1000 کی تعداد میں ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کے سپہ سالار سے آمنا سامنا ہو گیا جس کا نام تھا حر بن یزید الریاحی. ابن زیاد نے یزید کے حکم پر حر کو 1000 سوار دے کر بھیجا کہ میں تیرے پیچھے عمر ابن سعد کو 12000 کے لشکر کے ساتھ روانہ کر رہا ہوں اور تو فوراً پہنچ اور عرب کے ریگستان میں کوفے اور مکے کے رستے میں جہاں بھی تو حضرت امام حسین کو پائے وہیں پر ان کو گھیر لے، روک لے تاکہ ان کا قافلہ کوفے کی طرف نہ آ سکے. جہاں ہیں وہیں روک لے اور ان کے سامنے یہ میری شرطیں پیش کر. پہلی کہ فوراً آپ جس جگہ پر ہو یہیں پر آپ بیعت کریں یا ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں آ کر بیعت کریں اور وہاں آنے سے پہلے یہیں پر بیعت کا اعلان کریں اور پھر یہاں سے فارغ ہو کر یزید کے دربار میں آپ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اسی منزل پر اسی مقام پر یزید کی بیعت کرنا ہوگی. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب حر کے قافلے کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو میں آپ کو 2 لمحوں کے لیے یہاں روکتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ واقعے کو آگے بڑھائیں گے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب حر نے یہ 3 باتیں کہیں کہ یہ بیعت کریں ورنہ ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑے غصے میں حر سے کہا کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میرے قافلے میں فوجی جوان نہیں ہیں بلکہ رسول پاک کے خاندان کی معزز خواتین ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی صاحبزادیاں ہیں، میری بیٹیاں اور میری بہنیں ہیں، اور تو ہمیں کربلا کے اس میدان میں ہمارے قافلے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک فکرہ حضرت امام علی مقام نے بڑے غصے میں زبان سے نکلا، وہ فطری غصہ. آپ نے ایک عرب کا مشہور محاورہ ہے، اس محاورے کے ساتھ کہا ثقلت قومک، تیری ماں تجھے روئے، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میرے قافلے میں کون سی معزز اور مخدرات عصمت ہیں اور تو ان کا قافلہ روک رہا ہے. جب آپ نے کہا اس عرب کے محاورے میں تیری ماں تجھے روئے، تو اب آگے وہ تقدیر کا جو وار جسے میں کہا کرتا ہوں اور وہ تقدیر کے فیصلے جسے کہا جاتا ہے، حر نے جب سنا کہ حضرت امام حسین نے مجھے کہا ہے تیری ماں تجھے روئے، اور کہا اس لیے تھا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کی جو لگام تھی اس کو اس نے جھٹکا دیا تھا بے ادبی کے ساتھ کہ نیچے اتریے، بس یہی آپ کی منزل ہے. جب غصے کے ساتھ اس نے جھٹکا دیا تو امام کے لبوں سے نکلا تیری ماں تجھے روئے. لیکن قربان جائیں اس مالک خالق کے تقدیر لکھنے والے قلم پر حر نے جب سنا تو یکدم ایک لمحے کو سوچا اور پھر ادب کے ساتھ کہتا ہے اے امام حسین، آپ نے تو کہہ دیا ہے تیری ماں تجھے روئے، لیکن میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی ماں تو بی بی فاطمہ الزہرا. آج چونکہ وقت مختصر ہے، کلام زیادہ ہے، اس لیے بس نعروں پر اکتفا نہ کیجئے، سبحان اللہ ہی کافی ہے، کوئی ایک آدھ نعرہ ہی کافی ہے. وہ جو ایک لمحے کو اس نے سوچا نا کہ ان کو میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، اور پھر وہ اس نے کہا اے حضرت امام پاک، میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی امی جان فاطمہ الزہرا ہیں، ان کا تو نام بھی بے وضو نہیں لیا جا سکتا. اللہ میرے دوستو، صاحبان معزز، لو اس کا ایک فقرہ
یہی ایک فکرہ، یہی ایک جملہ ہر کے کام آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تھا سبحان اللہ کہنے کا مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے ادب اور احترام میں کہا ہوا یہی ایک جملہ ہر کے کام آ گیا۔ آپ شاید واقعہ آپ کے علم میں نہیں تھا، میں اس لیے وہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ جب 9 محرم کی رات حضرت امام حسین علیہ السلام، وہ 2 محرم سے لے کے، یہ واقعہ 2 کا ہے، 2 سے لے کے 7 محرم تک مذاکرات چلتے رہے، اور ادھر عمر ابن سعد، دیکھو عجب تقدیر ہے، سعد بن ابی وقاص، ایسے صحابی کہ جن کے جنتی ہونے پر خود رسول اللہ نے اپنی زبان سے مہر لگائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا بیٹا ہے عمر، جو یزیدی فوجوں کا سپہ سالار بن کے آیا ہے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ مذاکرات چلتے رہے، حضرت امام پاک کی یہی تھی کہ مجھے کوفے جانے دو، اور اگر، کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہ تمہارے ساتھ جو فوجی جوان کھڑے ہیں، کوفے کے لوگ جو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ دیکھو، اور خط نکال کر امام پاک دکھاتے رہے کہ یہ دیکھو، یہ لوگ ہیں جنہوں نے خود مجھے دعوت دے کر بلایا ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ورنہ میرے لیے مکہ ٹھیک تھا، میں تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں۔ اور پھر آپ نام لے کر کہتے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، کیا تو نے یہ خط نہیں لکھا؟ کیا تو نے ہمیں بلایا نہیں ہے؟ کیا میں تمہاری دعوت پر نہیں آیا؟ لیکن کوفے والے جو تھے وہ یزید سے اتنا ڈر چکے تھے اور ابن زیاد سے اتنا ڈر چکے تھے کہ وہ سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ خاموش ہو جاتے، یہاں تک کہ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ اب 7 کا دن، 8 کا دن، 9 کا دن اور 10 کا دن، بعض احباب سمجھتے ہیں کہ 3 دن کا پیاسا حسین، نہیں، 7 کو پانی بند کر دیا گیا تھا، 4 دن کے پیاسے حسین، اور ان کے بچے اور ان کی شہزادیاں اور وہ مخدرات عصمت اور ان 30 بچے، 4 دن پانی بند۔ اور جب 9 کا دن آیا، 9 محرم، تو اب آخری عصر کے وقت آخری مذاکرات جو ہوئے وہ بھی ناکام ہو گئے۔ عمر بن سعد نے یہیں پر لا کر بات ختم کی کہ آپ کی زندگی بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ آپ یہیں میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کریں بس، ورنہ ہم آپ کا سر کاٹ کر لے جائیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا تو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، میں علی مرتضیٰ کا شہزادہ ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ میری بیعت قیامت تک یزید کے ہر جرم کو سہارا دے گی، اور تا قیامت یزید جو بھی جرم کرے گا وہ میری بیعت کے نیچے چھپا لیا جائے گا کہ جی اگر یہ جرم ہوتا، یزید نے اگر یہ برائی کی، شراب پی، زنا کیا، جوا کھیلا، کچھ بھی برا کیا ہے، اگر یہ برا کام ہوتا تو امام حسین یزید کی بیعت کیوں کرتے؟ یزید نے بیعت کر لی اس لیے یہ کام جائز ہے، اور میری بیعت کے ساتھ ہی میرے نانا جان کے دین کی شکل بگڑ جائے گی اور میرے نانا جان کا دین نابود کر کے رکھ دیا جائے گا، اس لیے اپنے نانا جان کے دین کی خاطر میں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں آپ کو پھر ایک لمحے کے لیے روکتا ہوں کہ امام، یہ جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، یہ جملے، یہ معمولی بات نہیں ہے جو میں آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں کہ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو کیا حرج تھا؟ یہی حرج تھا کہ آج جو بھی برا کام کرتا وہ کہتا یزید بھی تو کرتا تھا، اگر یہ برا کام ہوتا تو امام حسین اس کی بیعت کیوں کرتے، اور یوں دین کا حلیہ تیا پانچا ہو جاتا۔ اب میں یہاں پر آپ کو روکتا ہوں ایک لمحے کے لیے کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے اور دین پر کیا کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا کھلے کانوں کے ساتھ ایک منظر کشی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مولانا جامی نے بھی اس کو لکھا ہے شواہد النبوت میں، رسول اللہ تشریف فرما ہے مسجد نبوی شریف میں، اور ایک پہلو پر، ایک گھٹنے پر رسول پاک کا بیٹا جس کا نام ہے ابراہیم، جس کی عمر 1.5 سال ہے، ایک گھٹنے پر ابراہیم بیٹھے ہیں، اس دوسرے گھٹنے پر امام حسین بیٹھے ہیں، اور حضور دونوں کو پیار کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ایک بیٹا تھا، ایک نواسا تھا،
اور نواسے کی صورت میں بیٹا تھا، حضور اس کو چومتے، کبھی اس کو چومتے، انہیں پیار کرتے، امام حسین کو پیار کرتے۔ جب دونوں سے پیار کر رہے تھے کہ حضرت جبریل امین آ گئے اور سلام عرض کیا، اور آ کے سلام عرض کر کے کہا رب کائنات سلام بھی کہہ رہا ہے اور رب کائنات کا فرمان ہے، ان دونوں میں سے ایک رکھ لو جو آپ کی مرضی ہے، ایک کو میں لے جاؤں گا۔ جب رب کائنات کا یہ پیغام آیا کہ ایک آپ کا بیٹا ابراہیم ہے، ایک حسین ہے، جس کی مرضی ہے رکھ لیں، جس کو چاہیں میرے لیے بھیج دیں۔ میری سرکار نے کہا جبریل ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں اور پھر تجھے بتلا دوں گا۔ اور 3 دن کے بعد، 3 دن میرے آقا سوچتے رہے، اور 3 دن کے بعد رسول پاک کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک نے سوچا اگر حسین چلا گیا تو علی کا دل بھی ٹوٹے گا، میری بیٹی کا دل بھی ٹوٹے گا، میرا نواسہ حسن بھی پریشان ہوگا، اور اگر ابراہیم جائے گا تو صرف میرے لیے دکھ کا باعث ہوگا، تو میں ابراہیم کو بھیج دیتا ہوں، میں حسین کو بچا لیتا ہوں۔ اور 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رسول پاک کے بیٹے فوت ہو گئے۔ یہ میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ جب ابراہیم چلے گئے، کتابوں میں آتا ہے اس کے بعد جب بھی حضور سید عالم حضرت امام حسین کو گود میں اٹھاتے اور پیار کرتے اور منہ چومتے تو ساتھ یہ جملہ بھی کہا کرتے تھے، اے حسین ابن علی تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ تجھ پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ اے حسین تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں نے تجھ پر اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا ہے۔ اب یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ امام حسین یہ بات سنتے رہے تھے کہ میں اپنے نانا جان کو کتنا پیارا ہوں اور یہ دین میرے نانا کو کتنا پیارا ہے۔ جب 10 محرم کا دن آیا، اب امام علی مقام سے وہ بیعت طلب کر رہے تھے اور امام حسین اعلان کر رہے تھے کہ جس طرح رسول اللہ نے اپنا بیٹا مجھ پہ قربان کیا، اسی طرح میں اپنے آپ کو اپنے نانا جان کے دین پر قربان کرتا ہوں۔ رات کا وقت تھا، جب نماز عشاء پڑھ کے فارغ ہوئے، اب امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے، بلکہ وہ تو عصر کے بعد حملہ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت شہزادہ علی اکبر کو بھیجا اور کہا جاؤ عمر ابن سعد سے کہو آج کی رات ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا کل انشاءاللہ جمعہ کے دن ہوگا، آج ہم رات اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتے ہیں۔ 1 دن کی مہلت ہوئی، لوگ کہتے ہیں مہلت میری، بلکہ میرا خیال ہے امام پاک نے ان کو مہلت دے دی کہ 1 رات اور سوچ لو، ہو سکتا ہے کوئی بچ جائے، اور واقعی امام حسین کی دی ہوئی مہلت کام آ گئی اور بچ گیا۔ کیونکہ یہ واقعات آپ نے سنے نہیں ہیں اس لیے مجھے بار بار رکنا پڑتا ہے، اور بچ گیا۔ کیسے؟ عشاء کے بعد حضرت امام پاک نے اپنے 72 یا 82 ساتھیوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ان 9-8 دنوں میں جو یزیدی فوج تھی جنہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کئی بار خطاب کر چکے تھے، ان میں سے بھی 100 لوگ امام پاک کی طرف آ چکے تھے، اور ان کی تعداد آج 172 ہو چکی تھی۔ بہر صورت یہ تاریخی روایات ہیں۔ جب رات کا وقت ہوا تو امام پاک نے تمام ساتھیوں کو بٹھایا اور کہا سنو، تمام مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، میں آخری اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ یہ لوگ سوائے میرے قتل کے اور کچھ نہیں چاہتے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کل ہمیں قتل کر دیں گے، اور ان کا اصل ہدف میں ہوں، تم نہیں ہو، تو لو میں اپنی خوشی سے اپنی بیعت تمہارے گلے سے، تمہارے ہاتھ سے اٹھا لیتا ہوں، تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں، جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہ کسی کا رستہ نہیں روکیں گے، کیونکہ ان کا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے،
ان کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کا ہدف صرف میں ہوں، ان کا مد مقابل صرف میں ہوں، تو تمہیں اپنی اپنی جان بچانے کی میں اجازت دیتا ہوں اور خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہ کسی کو نہیں روکیں گے۔ جب امام پاک نے اپنی بات پوری کی تو مختلف نام لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، فلاں صاحب کھڑے ہوئے، حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے، اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی جملہ تھا، ایک ہی بات تھی، اے امام علی مقام، آپ تو ہمیں خوشی سے بھیج رہے ہو، لیکن ہمیں یہ بھی تو بتلا دیجئے، اگر ہم آج اپنی جان بچانے کے لیے چلے گئے اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضور نے پوچھ لیا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں اس کڑے وقت میں میرے بیٹے حسین کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کے نکل آئے، تو اے امام پاک ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب تو نہیں ہوگا، تو اس لیے یا تو ہمیں جواب بتا دیجئے یا ہم آپ کے ساتھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت امام پاک نے کچھ سوچا اور پھر حضرت عباس علمدار سے کہا، میرے بھائی عباس قریب آؤ۔ حضرت عباس قریب آئے، آپ نے فرمایا یہ شمع گل کر دو، دیا بجھا دو۔ روشنی کے لیے جو شمع جل رہی تھی جس سے ایک دوسرے کی شکلیں و صورتیں نظر آ رہی تھی، آپ نے فرمایا عباس گل کر دو شمع۔ حضرت عباس اٹھے، انہوں نے دیا بجھا دیا۔ اب امام پاک نے پھر کہا، میرے دوستو، میرے ساتھیو، سنو، عین ممکن ہے پہلے روشنی تھی، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ہم ایک دوسرے کو نظر آ رہے تھے، عین ممکن ہے کہ میری شرم کی وجہ سے آپ نے یہ سوچ لیا ہو کہ ہمیں یہی رہنا چاہیے، لو میں نے دیا بجھا دیا ہے، اب ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، اب جو جانا چاہتا ہے اسے میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں وہ چلا جائے۔ دیا بجھا دیا اور سب کو جانے کی جب کھلی چھٹی دی، کھلی اجازت دے دی، میں تم پر کہا میں قیامت کے دن تم پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، قیامت کے دن تم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ حسین کو چھوڑ کر کیوں چلے آئے تھے، میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں، اور دیا بھی گل ہے اور ہم دیکھ بھی نہیں رہے، تم بڑی خوشی سے جا سکتے ہو۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ دیے کو روشن کیا گیا تو کتابوں میں آتا ہے کہ جو جس جگہ بیٹھا ہوا تھا اپنی جگہ سے ایک انچ بھی حرکت نہیں کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں ہے وہ شعر، ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت ہوتی ہے کمالات دیکھ کر، صفتیں دیکھ کر، شانیں دیکھ کر، طاقت دیکھ کر، اور مودت ہوتی ہے خون رسول سمجھ کر۔ قرآن مجید قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ کے حسین کی محبت نہیں مودت مانگتا ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے محبت نہیں مودت اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، غور سے، محبت نہیں مودت اس کو کہتے ہیں کہ شمع گل ہے اور پروانے نہیں جاتے۔ مودت اس کو کہتے ہیں کہ شمع گل ہے اور پروانے نہیں جاتے۔ حالانکہ شمع گل ہو جائے تو پروانوں کو چلا جانا چاہیے تھا، دیا بجھ جائے تو پروانوں کو ادھر سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کہا اگر محبت ہوتی تو چلے جاتے۔ یہ 72 جو حسین پاک کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے یہ محبت لے کے نہیں بیٹھے تھے، حسین کی مودت لے کے بیٹھے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے میرے امام نے کہا عباس اب دیا پھر جلاؤ، دیا جلا ہوا ہے۔ امام پاک نے دیا جلایا، روشنی اچھی طرح جب ہو گئی، امام پاک نے ایک ایک کر کے سب کو دیکھا اور سب کے چہروں کو دیکھنے کے بعد پھر بڑی خوشی سے کہا لو سنو اور اچھی طرح یاد رکھو، یہ ہماری آخری رات ہے، توبہ کرو، استغفار پڑھو،
کلمہ پڑھو، درود و سلام پڑھو، نفل پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، عبادت کرو، جو کر سکتے ہو آج کی رات کر لو۔ کل ہم سب نے ایک ایک کر کے شہید ہو جانا ہے، لیکن تم نے دیا گل ہونے کے باوجود جو میرا ساتھ نہیں نہ چھوڑا، آؤ حسین بھی تمہیں ایک انعام دینا چاہتا۔ اب امام پاک کے سارے ساتھی اور خاندان نبوت کے شہزادے 18 یا 19 سب حیرت کے ساتھ امام کو دیکھ رہے تھے، ہمارے لیے کس انعام کا اعلان کریں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، لو میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، اپنی اپنی جگہ سے اٹھو اور ایک ایک کر کے آگے آنا ہے، قطار بنا لو اور ایک ایک کر کے آگے آتے جاؤ۔ اور یوں 2 انگلیاں اٹھائیں امام حسین نے اور مسکرا کے کہا، ایک ایک کر کے آتے جاؤ اور جنت میں اپنا اپنا مقام دیکھتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے کم از کم امام پاک نے یہ تو بتلا دیا، یہ تو ثابت کر دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں مجبور نہیں تھے، بلکہ وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے امتحان دینے آئے۔ جملہ پھر کہنے لگا ہوں، اپنے رب کی رضا کی خاطر امتحان دینے آئے تھے۔ میں آپ کو پھر اپنے قریب لاتا ہوں۔ کیا میں نے آپ کو منگل کے دن بتلایا تھا کہ جس دن حضرت امام حسین پیدا ہوئے اسی دن سے خبر دے دی گئی تھی کہ یہ کربلا میں شہید ہو؟ یہ حدیث سنی ہے نا آپ نے؟ بلکہ کربلا کی مٹی بھی لا کر حضرت ام سلمہ کو دی گئی۔ بس یہ واقعہ نہیں سنانا، اشارہ کرنا، اس سے اگلا اشارہ کرنا ہے۔ کیا امام پاک کو نہیں پتا تھا میرے نانا جان نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ کیا آپ نے یہ حدیثیں نہیں سنی کہ جب دونوں شہزادے آتے تو امام حسن کے لبوں کو چومتے اور حسین کے گلے کو چومتے؟ تو امام پاک کو تو پہلے دن سے پتا ہے، امام حسن کو بھی پتا ہے، حسین کو پتا ہے، بی بی فاطمہ کو پتا ہے، علی مرتضیٰ کو پتا ہے یہ شہزادہ کربلا کے میدان میں ظالموں کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا۔ تو آج جو کہتے ہیں کہ ان کے باپ مولا علی شیر خدا کو تو مشکل کشا کہتے ہو، تو اپنے بیٹے کی مشکل کشائی تو کی نہیں۔ تم رسول پاک کو حاجت روا سمجھتے ہو تو اپنے بیٹے کی حاجت روائی تو کی نہیں۔ تو لو ساتھ اس کا جواب بھی دیے چلتا ہوں اور ساتھ اپنا عقیدہ اہل سنت بھی آپ کو بتلانے لگا ہوں، اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں مشکل کشائی نہیں کی، حاجت روائی کیوں نہیں کی؟ اگر کر سکتے ہوتے تو سنیے اور یاد رکھیے گا۔ اور مولا علی بھی سمجھتے ہیں، رسول پاک بھی سمجھتے ہیں، یہ کربلا میں امتحان دینے آئے ہیں۔ نہیں، آپ نے میرے الفاظ پہ خیر غور، یہ کربلا میں امتحان دینے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب معراج کی رات واپس آئے، 50 نمازوں کا تحفہ ملا، پھر واپس گئے، کیوں؟ امت پڑھ نہیں سکے گی، 45 پھر آئے، حضرت موسیٰ نے کہا امت نہیں پڑھے گی، پھر جائیے، پھر 35 30 25 20 15 10 5 رہ گئی۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے لیے محبت تھی، اتنے چکر لگائے اور 50 کی 5 کرا دی، حسین سے محبت نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے لیے 9 چکر لگاتے ہیں اور 50 کی 5 رہنے دیتے ہیں، 45 معاف کرا لیتے ہیں۔ کیا ایک چکر حسین کے لیے نہیں لگا سکتے تھے؟ چکر نہ بھی لگانا ہوتا تو کیا زندگی میں کسی وقت بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے تھے، باری تعالیٰ یہ امتحان ٹال دے، یہ کربلا میں شہید نہیں ہونا چاہیے، ٹال دے؟ تو رب کائنات امتحان کو ٹال دیتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حضور جب بھی ہاتھ اٹھاتے تو کہتے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، باری تعالیٰ
کربلا میں میرے بیٹے حسین کو صبر دینا اور صبر پر اجر دینا۔ تو یا رسول اللہ ہم ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں اس امت کے لیے جس کے لیے آپ روتے رہے ہو، 50 کی 5 کرا دی، تو اپنے شہزادے کے لیے ایک بار بھی دعا نہیں کی تو رسول اللہ ایک ہی جواب دیں گے، آپ کہیں گے خاموش رہو، میں نے تمہارے لیے 9 چکر لگائے اور 50 کی 5 کرا دی، کیوں؟ مجھے پتا تھا تم نہیں پڑھو گے، تم پر اعتبار نہیں تھا، حسین پر اعتبار تھا۔ جزاک اللہ۔ حسین دا تو پوچھنا ہے، ہر رنگ حسین دا حسین ہے، تے ہر سید کائنات اندر دراصل امین حسین دا ہے، تے حاکم کیوں نہ حق نو حق منی ہے، ساڈے وچ یقین حسین دا ہے، تو چھڈ کے پاک حسین نو تو دین دسے، تو چھڈ کے پاک حسین نو تو دین دسے، اے دین سارا حسین دا ہے۔ نعرہ حیدری، شہنشاہ ولایت زندہ باد۔ عجیب کیسے عشق علی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی مستی اسی میں بستی ہے، اور یہ میری ضد نہیں حکم مصطفیٰ ہے، اور یہ میری ضد نہیں حکم مصطفیٰ ہے، علی نہیں تو عبادت بھی خود برتی ہے۔ زندہ حسین شاہ صاحب بخاری، ہاں جیتے رہو۔ حسین دین ہے، سچ کہا ہے شاعر نے، صحیح کہا، بلکہ یہ نہیں کہ حسین میں دین نہیں، حسین ہی دین ہے، حسین سراپا دین ہے۔ جو حضرت خواجہ، میں پھر مجھے اسی منزل پر میں آؤں گا، پہلے یہ ایک اور چیز، مستری صاحب نے جملہ کہا تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا فرمایا تھا؟ شاست حسین بادشاہ، آگے دین، ادھر والے بھی بولو نا، دین، دین است حسین، دین است حسین، یعنی حسین دین ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ بڑے شوق سے یہ شعر پڑھتے ہو، لیکن یہ اگلا مصرع سمجھ آتا ہے اور صحیح ہے کہ دین پناہ است حسین، کہ امام حسین دین کی پناہ ہے، دین کے محافظ ہیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یہ بات تو دل کو لگتی ہے، لیکن حسین دین ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ دین تو قرآن ہے، دین تو کلمہ ہے، دین تو نماز ہے، دین تو قرآن ہے، اور یہ الحمد سے لے کے والناس تک 30 پاروں کا قرآن، یہ دین ہے، رسول اللہ دین ہے۔ آپ کہتے ہو کہ دین است حسین، یہ کیا بات ہوئی؟ حسین دین کیسے ہو گیا؟ دین تو یا رسول اللہ ہیں یا قرآن ہے۔ میں نے کہا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جو لکھا ہے سچ لکھا، حق لکھا ہے، ان کے قلم نے غلطی نہیں کی، کیونکہ داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں سے فیض لے کے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کی دین پناہ است حسین، یہ تو شریعت کے مطابق ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا خیال ہے یہ فکرہ درست نہیں ہے؟ کہتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ فکرہ درست نہ مانو گے، اگر حسین کو دین نہ کہو گے، آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔
کہتا ہے وہ کیسے؟ تو میں نے کہا سنو، کیا آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھتے پڑھتے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک دن سجدے میں گئے تھے اور پھر حسین آئے تھے اور پھر پشتی انور پہ سوار ہوئے تھے اور 3 بار سوچے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہنے لگے، آواز قدرت آئی، جبریل امین پاس بیٹھے تھے، رب کہہ رہا ہے سر نہ اٹھانا جب تک حسین خود نہ اترے۔ کیا ایسا ہوا؟ جی بالکل ہوا۔ میں نے کہا کیا امام حسین پشت رسول پہ بیٹھے تھے؟ تو میں نے کہا اس وقت رسول پاک نے 3 بار کہا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر دیکھا حسین بیٹھے ہیں کہ نہیں، بیٹھے ہیں، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر سوچا بیٹھے ہیں کہ نہیں، نہیں آپ توجہ نہیں کر رہے ہو، پھر 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر سوچا، پھر خیال کیا بیٹھے ہیں یا نہیں، ابھی بیٹھے تھے، ابھی ہم صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کی بات نہیں کرتے، صرف آقا ابھی بیٹھے ہیں، پھر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر خیال کیا بیٹھے ہیں یا نہیں، کہتے جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اب 2 ہی باتیں ہیں، یا تو کہو حسین دین ہے، اگر دین نہیں دنیا ہے تو کیا نبی کے خیال میں دنیا آ سکتی ہے؟ کیا نبی حالت نماز میں ہو تو کیا نبی کے خیال میں نماز میں دنیا آ سکتی ہے؟ کہتے نہیں دنیا تو نہیں آ سکتی، تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا جو پشت انور پہ بیٹھا تھا وہ سراپا دین تھا۔ جیتے رہو۔ جب 9 محرم کی رات، 9 اور 10 کی درمیانی رات، جب امام پاک نے ہر غلام کو، ہر اپنے ساتھی کو جب جنت کے محل دکھا دیے، اور پھر صبح وہ آدھی رات جب ہوئی، ادھر دوسری طرف جب امام پاک نے اپنے ساتھیوں کو بتلا دیا نا کہ واقعی صبح شہادتیں ہوں گی، دوسری طرف یزیدی فوج میں بھی سب کو پتہ چل گیا کہ صبح حملہ کرنا ہے اور ان کو ہم نے شہید کر دینا ہے۔ وہ حر بن یزید الریاحی جس نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ادب میں صرف ایک جملہ کہا تھا، اور کہا تھا حسین ہم تو تیری ماں کا نام بے وضو لے بھی نہیں سکتے، ہم تو تجھے تیری امی جان کے نام کا تانا بھی نہیں دے سکتے کیونکہ تیری ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ لو اس کا ادب کام آنے لگا ہے، وہ ادب قبول ہو گیا، اس ادب کا انعام ملنے لگا ہے۔ جب عمر بن سعد کی فوج میں یقین ہو گیا کہ صبح ہم نے شہید کر دینا ہے، تو حر اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو لے کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ رسی میں باندھے اور اوپر قرآن پاک رکھا اور ساتھ تلوار رکھی، اور اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے بیٹے سے کہا غلام کی طرح باندھ کر مجھے حسین پاک کی بارگاہ میں لے چلو۔ اب یزیدی فوجوں کا سپہ سالار ہے، یعنی ایک پورے دھڑے کا، ایک پورے حصے کا سالار ہے، اور خود کربلا میں امام حسین کو گھیر کر لانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اگر مجرم اتنا بڑا ہے تو دوسری طرف معاف کرنے والا سید زادہ بھی کس شان کا ہے۔ کربلا میں امام حسین کو روک دینے والا کہ میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اور فوجیں آ گئی، گھیرا ڈال لیا اور سب کو شہید کر دیا۔ لیکن عجب حوصلہ پایا ہے رسول اللہ کی آل نے، عجب حوصلہ پایا ہے۔ شمر ہاتھ بندھے ہیں، بیٹا ساتھ ہے، قرآن پاک ساتھ ہے، تلوار ساتھ ہے، شمر ہاتھ باندھ کے گھٹنوں پہ بیٹھ گیا، اور گھٹنوں پہ بیٹھ کے کہتا ہے یا تو اس قرآن کے صدقے معاف کر دے، اگر دل چاہے
تو تلوار بھی حاضر ہے اور میری گردن بھی حاضر ہے، کیونکہ میں ہی آپ کو لایا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ تو واقعی آپ کو شہید کر دینا چاہتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو معاف کر دیجئے۔ وہ جو اس نے حضور کی بی بی فاطمہ الزہرا کا ادب کیا تھا نا، یہ وہ ادب لے کے آ رہا تھا۔ امام پاک نے جب غر کے اس نیاز مندی کو دیکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، قرآن پاک کو اٹھا کے اوپر رکھا، اس کی رسی کھولی اور رسیاں کھول کے کہا حر۔ حر کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ حر، تیری ماں نے تیرا نام حر یعنی آزاد رکھا تھا، میں تجھے دوزخ سے آزاد کرتا۔ جلدی سے جلدی سے شاعر کہنا کائنات کی شاہی میں وہ لطف نہیں، وہ لوگی حکومت لب دیتے تھے، کائنات کی شاہی میں وہ لطف نہیں جو آل محمد کی فقیری میں مزہ ہے۔ یہ سنو، مہمان بن کے آیا جنت خرید لی، اختیار حسین دخل لگا، مہمان بن کے آیا جنت خرید لی، پور کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو۔ نعرہ حیدری، جیتے رہو، سلامت رہیے۔ کاش وقت ہوتا، اور یہ جو فکرہ آپ نے آخری کہا ہے، اس پر میرے پاس وقت ہوتا اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بولنے والے ہوتے تو میں آپ کو بتلاتا۔ کربلا میں حسین کا اختیار کیا تھا؟ کہوں؟ لو یہ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے گا، سورہ مریم پڑھ کے دیکھیے گا۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو آیتیں پڑھ کے سنا سکتا تھا۔ حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، حضرت عیسیٰ بن مریم کی ولادت کا ذکر پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، دونوں کا ذکر پڑھ کے دیکھ لیجیے گا۔ دونوں جب ولادت ہوئی، دونوں پیدا ہوئے، آواز قدرت آئی، جس دن تو پیدا ہوا تجھ پہ سلام، جس دن تیری وفات ہوگی تجھ پہ سلام۔ اور کہا عیسیٰ جب تو واپس دنیا میں آئے گا تجھ پہ سلام۔ کیا مطلب؟ کہ علیہ السلام اللہ بناتا ہے۔ نہیں اب نہیں بولو گے تو آگے بات نکلے گی۔ بولو علیہ السلام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کا کلمہ پڑھتا جاتا ہے اور حضور کی زیارت کرتا جاتا ہے، وہ رضی اللہ تعالی عنہ بنتا چلا جاتا ہے۔ مگر علیہ السلام نبیوں کو اللہ بناتا رہا، فرشتوں کو اللہ بناتا رہا، بی بی مریم کو اللہ نے کہہ دیا علیہ السلام تو اللہ بناتا تھا۔ اب جو مانتا ہے وہ مان لے، جو نہیں مانتا وہ کربلا میں جا کے دیکھا ہے 72 قبریں جو امام کے ساتھ شہید ہوئے تھے، ہر ایک کی قبر پر نام بھی لکھا ہے، صرف نام نہیں لکھا۔ یا اللہ علیہ السلام بناتا ہے یا 10 محرم کو حسین نے ہر شہید ہونے والے کو علیہ السلام بنا دیا۔ بس باتیں چل انشاءاللہ العزیز باقی ذکر ہم پھر کر لیں گے، لیکن یہ ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر کے تو میں پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ 10 محرم کے دن عصر کے بعد جب امام پاک سر انور اس نیزے کی نوک پر تھا، میں نے شروع میں کہا تھا حسین پاک ہونے کے لیے آگ ہوا مٹی پانی والے اجزائے ترکیبی نہیں، اجزائے ترکیبی بھی اور سنو، دنیا میں لوگوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، الہ ہونے کا دعویٰ کیا، معبود ہونے کا دعویٰ کیا،
फिरौन ने कहा आना रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा सबसे बड़ा रब मैं हूं। नमरूद ने कहा, फिरौन ने कहा, शद्दाद ने कहा। लोगों ने रब होने का दावा किया, लोगों ने नबी होने का दावा किया, झूठा माबूद होने का दावा किया, झूठा नबी होने का दावा किया, झूठा इमाम महदी होने का दावा किया, झूठा वली होने का दावा किया। लेकिन 1400 साल गुजर गए, किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। क्यों? क्यों? आखिर किसी ने हुसैन इब्ने अली होने का दावा क्यों नहीं किया? इसलिए कि अगर मैंने झूठा रब होने का दावा किया तो झूठी वही बना लूंगा कि मेरे ऊपर ये वही उतरी है। अपनी शोभदाबाजियों के साथ बतलाऊंगा कि मैं भी रब हूं। जैसे नमरूद ने कुरान पाक में आता, अगर झूठा नबी होने का दावा किया, जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मुसलमा कज़्ज़ाब और दूसरे, वो भी अगर नबी का दावा किया तो झूठा जिब्रील का उतरना बना लेंगे। अगर वली होने का दावा किया तो झूठी करामतें लोगों को सुना लेंगे, लोगों को शोभदाबाजियां करामत के तौर पर दिखाएंगे। मगर हुसैन होने का दावा नहीं कोई कर सकता, क्योंकि हुसैन होने के लिए गर्दन कटानी पड़ती, खैमे जलवाने पड़ते हैं, और बच्चों को ज़िबा कराना पड़ता है, भाइयों को कुर्बान कराना पड़ता है, बेटों को कुर्बान कराना पड़ता है, भतीजों को कुर्बान कराना पड़ता है, भांजों को कुर्बान कराना पड़ता है, साथियों को कुर्बान कराना पड़ता है, और खैमों को जलवाना पड़ता है, और अपनी लाश के टुकड़े करवाने पड़ते हैं, उन पे घोड़ों को दड़वाना पड़ता है। ये सब कुछ कोई कर ले तब भी हुसैन नहीं बन सकता। हुसैन तब बनता है जब नेज़े की नोक पे कुरान सुनाता हुआ जाता। और एक शायर पुकार उठा, मेरे सखी हुसैन दी शान देखो, मेरे सखी हुसैन दी शान वेखो, ऐसा रुतबा ते किसे ने पाया ही नहीं। मेरे सखी हुसैन दी शान वेखो, ऐसा रुतबा ते किसे ने पाया ही नहीं। अपने रब नू राजी करन खातर हत्था उते बाल कुहाया ही नहीं। अपने रब नू राजी करन खातर हत्था उते बाल कुहाया ही नहीं। और मिंबरा उते ते सब कुरान पढ़ दे, चढ़ के नेज़े ते किसे सुनाया ही नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये करबला से कूफे से दमिश्क, शाम, दमिश्क में दरबार यजीद, इमाम हुसैन का सरे अक़दस कुरान पढ़ता जा रहा है। हम अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ कराते हैं, पूरा साल बच्चे मंजिल याद करते हैं, लेकिन साल के बाद जब तरावी पढ़ाते हैं तो पीछे एक सामे खड़ा करना पड़ता है। पूरा साल मेहनत करता है और पूरी जिंदगी वो तरावी पढ़ा चुका होता है, मगर इसके बावजूद पीछे सामे खड़ा करते हैं। क्यों? कहीं गलती ना लग जाए।